آج میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہودی نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تدبیری کارروائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش میں آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح سے غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ بھی نہیں کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نماز تک وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ ضرورت کہ یہ آپ کو یرکل بنا کر اپنے پاس بٹھا لے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے میں آپ کے صبر کا پیمانہ آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تیکھو اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب رسالت ہونے کے 9 سال بعد تک خفیہ طور سے دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ آیا حج شروع ہو گیا تو پورے جزیرہ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف منتظر ہوئے۔ آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام اور نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سن کر حضرت علی کو بہت شدید دکھ ہوا اور آپ مشرکین نے آپ کا تعقب کیا لیکن انہیں آپ کہیں نہ دکھائی دیے۔ ناکام اور نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی احساس میں ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرے خیال سے یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں
اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت بڑی سی صفیں تھیں۔ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا بند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو ہی تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں دکھائی دے گا۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور سنگباری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کی دیکھ بھال کرنے لگی اور اچانک معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فیضان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کا مز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگباری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔